جی ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اجداد رسول خدا کے بارے میں۔ بہت ہی خوبصورت ان کی گفتگو تھی اور انشاءاللہ ہم اس پہ مسلسل گفتگو رکھیں گے جاری۔ آئیے چلتے ہیں ان سے اور اس خوبصورت موضوع پر جو کہ آپ نے ابھی سنا، سماعت فرمایا کہ اجداد پیغمبر کے بارے میں قبلہ بات کر رہے تھے، آئیے چلتے ہیں ان سے کہتے ہیں اس پر اور مزید روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی قبلہ، آپ اس پہ مزید اور روشنی ڈالیں جو آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے۔ دیکھیے، یہ تو وقفے سے قبل میں عرض کر رہا تھا، آپ نے موضوع کا سوال کیا، تو یہ تو ایک تمہید تھی موضوع کی، تو میں نے عرض کیا باقاعدہ اب جی ہم اس بریک بالکل، سے باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام کو آپ تمہید ہی سمجھیے کہ ہم نے زمینہ ہموار کیا کہ یہ سوچ بھی بیدار ہو نوجوانوں میں، خصوصاً جن کے لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہیں بہتر ان مفاہیم کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن چیزوں کا اب نوجوان نسل تک پہنچنا اور ہمارے بالکل بہت نوجوانوں کا ضروری، باشعور ہو جانا بہت ضروری بہت ہے ضروری کہ ہے۔ ہمیں پتہ ہو جہاں ایسے عالم میں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان سے باہر کینیڈا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، قائم ٹی وی کا تعلق بھی کینیڈا سے ہے۔ جب تعلیمی اداروں میں جایا جاتا ہے تو کردار رسول پہ بات کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف ذات مصطفیٰ اتنی پاکیزہ نہیں تھی، یہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں بے وہ شک، پورے کا پورا خانوادہ اتنا بلند واہ، کردار رکھتا تھا بے کہ شک، اس زمانے میں بھی کوئی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ سبحان ہمارے اللہ، بہت سبحان بڑے اللہ۔ خطیب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ، بہت حسین جملہ، اور یہ بزرگوں کے ہی جملے ہیں جو ہمیں آگے کی راہ اور مشعل راہ بنتے ہیں ہمارے لیے۔ ان کا ایک بہت شاندار جملہ ہے کہ لوگوں نے آل محمد پہ تیر اٹھائے، تبر اٹھائے، نیزے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، مگر کوئی آل محمد پر انگلی نہ اٹھا سکا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو ظاہر سبحان ہے کہ اللہ، سبحان یہ اللہ۔ جو خانوادہ ہے اور خاندان ہے وہ پہلی کردار کی ضمانت ہوتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو تب اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ سچا بالکل، بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ آغوش میں ہے تو اس کا پہلا تعارف اس کا خانوادہ ہے۔ بے شک، تو نبی سبحان کا اللہ، پہلا سبحان اللہ۔ تعارف نبی کا خانوادہ ہے، اور ہمیشہ سرداروں کے خانوادے میں رہیں، کیونکہ واہ قریش واہ واہ، سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، نہیں نہیں، کنٹینیو رہے گا۔ کیونکہ قریش جو ہے وہ سرداران مکہ رہے ہیں، اور پھر اس پہ نور علی نور یہ کہ بنی ہاشم اور سرداری جو ہے وہ نبی کی نسل میں رہی۔ اور خود قرآن یہ کہتا ہے، جیسے میں نے وقفے سے قبل عرض کیا، کہ نبی کے جتنے اجداد ہیں انہوں نے کبھی بت بت پرستی پرستی نہیں نہیں کی، واہ واہ واہ، بے کی، شک بے اور شک۔ ان میں ابھی تفصیل عرض کروں گا، اور آنے والے پروگراموں میں تو ظاہر ہے کہ بہت تفصیل سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام جو واہ نبی کے واہ، والد ہیں ان سبحان تک اللہ۔ ہم اس گفتگو کو لے کے آئیں گے، اور پورے شجرہ نسب میں اب ظاہر ہے کہ وہ بہت طویل شجرہ نسب ہے، لیکن جو کلیدی شخصیات ہیں اور جو مشہور شخصیات ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ جو بالکل امیڈیٹ اجداد ہیں سرکار کے والد، ان کے دادا، ان کے دادا، پردادا، ان واہ پہ واہ گفتگو کی واہ جائے۔ واہ، سبحان ظاہر ہے اللہ، کہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، جس نسل میں بے نبی آئے شک۔ تو وہ سلسلہ تو بہت طویل ہے، لیکن اجمالاً میں گفتگو کروں گا اور چاہوں گا کہ بات پہنچے۔ تو دیکھیے، پہلا سلسلہ تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کس خاندان میں آئے، تو وہ سرداروں کا خاندان ہے، اور ذرا پیچھے چلے جائیے اور ذرا پس منظر کو دیکھیے تو پھر نبیوں کا خاندان ہے، واہ اور واہ واہ، نبیوں سے سبحان چلتے چلے اللہ، جائیے سبحان تو اللہ۔ آدم صرف ابو البشر نہیں ہے، نور مصطفیٰ صلب حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا گیا ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ابھی آدم پانی اور مٹی، یہ حدیث رسول ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، سبحان اللہ، لیکن خدا نے وسیلہ کیا بنایا؟ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے کہ اے ملائکہ، جب میں اس آدم کے پتلے میں، اس جسد خاکی میں روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی، تو سجدہ کرنا۔ واہ، تو کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ وہ کیا تھا جس کی بنا پر حضرت آدم پتلا تو کئی سالوں سے موجود تھا، تو قابل سجدہ کیوں ہو گیا، پہلے قابل سجدہ کیوں نہیں تھا؟ تو فرمایا کہ ہمارا نور، اور واہ خاص واہ طور پہ واہ نور واہ واہ مصطفیٰ، واہ، سبحان اور اللہ، بالعموم سبحان اللہ، 14 کا نور، 14 معصومین کا، واہ، وہ پیشانی آدم میں رکھا گیا۔ کیا بات ہے، پہلے اسے سبحان صلب اللہ۔ آدم میں رکھا تو فرشتے حضرت آدم کی پشت پر آ گئے، پھر بازو میں رکھا گیا تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ دائیں طرف آ گئے، پھر سامنے لانے کے لیے وہ نور پیشانی میں رکھا گیا، وہ نور جگمگا رہا تھا۔ تو امام معصوم سے پوچھا کیا حضرت آدم کا جو سجدہ ہوا ہے عبادت تو صرف خداوند متعال کے لیے؟
تو کیا حضرت آدم کی عبادت ہوتی؟ کہ نہیں، آدم کو قبلہ بنایا ہے واہ اور عبادت اور سجدہ خدا کو ہو رہا ہے، تو وہ قبلہ کس نور کے توسل سے بنے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا؟ تو امام معصوم نے فرمایا، اور تمام تر مکتب تشیع کی کتابیں اور تفاسیر یہی بتاتی ہیں، اور صرف مکتب تشیع کی نہیں، بعض علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ نور مصطفیٰ بالعموم برادران اہل سنت نے لکھا، اور ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ چہاردہ معصومین کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں تھا، کیا اور بات، اس واہ پیشانی کے نور کی وجہ سے حضرت آدم کو وہ سجدہ کرایا گیا جو کہ حضرت آدم کی تعظیم میں تھا۔ تو دراصل وہ آدم کی تعظیم میں نہیں تھا، نور رسالت مآب کی تعظیم واہ میں تھا، واہ واہ، چونکہ سبحان اسی اللہ، وسیلے سے بشریت کا لبادہ اڑا کے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، کیونکہ ہم وہ نور برداشت نہیں کر سکتے جو نور مصطفیٰ ہے، بے شک تو بے اس شک، لبادے کو اڑا کے ظاہر ہے کہ بشر بنا کے بھیجنا تھا، تو نسل آدم میں، ورنہ یہ حضرت آدم کی تخلیق سے کہیں پہلے، یہاں تک روایتوں میں ہے کہ 24 لاکھ سال پہلے، جیسا کہ نبی نے فرمایا ابھی آدم ماء و گل کے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو ہمارا نور تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی وسیلہ خدا کو بالترتیب کائنات چلانی، تو ایک وسیلہ رکھا کہ آدم کی نسل میں شیس آئے اور پھر ان کی نسل میں انوش آئے، اور یہ ایک پورا سلسلہ جسے ہم آنے والے پروگراموں میں بیان کریں گے، آنے والی نشستوں میں، کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت آدم سے عہد لیا گیا۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ عہد لیا گیا جب حضرت شیس کے پاس نبوت جانے لگی تو بلا کر آسمان سے کہا، اللہ کو گواہ کیا حضرت آدم نے جنت میں، اور یہ منظر علامہ مجلسی نے لکھا کہ جنت کی نہریں ایک مرتبہ خاموش ہو گئی، اور جنت کے پتوں کی سائیں سائیں کی آواز آنا بند ہو گئی، اور جنت کے پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، اور کہا کہ آدم اب جو چاہیے وہ کہیے، تو کہا پالنے والے میں اپنے بیٹے سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ اس نور کی حفاظت کرے گا جو میری صلب میں اور اس تک منتقل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو قرآن میں سورہ مبارکہ شعراء میں 26واں سورہ ہے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے فَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو ساجدین کی پیشانی میں کروٹ دی ہے، واہ واہ واہ، یعنی آپ جس پیشانی میں بھی آپ کا نور رہا ہے، معصومین کا نور اس طرح نہیں رہتا جس طرح عام بشر آتے، یہ قدرت خداوندی کے مظہر ہے، تو ان کا نور انبیاء کی پیشانی میں، ان کے اجداد کی پیشانی میں رہا، تو یہ آیت بتا رہی کہ ہم نے ساجدین میں رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنے اجداد پیغمبر ہیں سب عبد خدا ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان میں کوئی ایک بھی بت پرست نہیں ہے، تو سب سے بڑا اعجاز یہ ہے جہاں دنیا خدا کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں کو مان رہی تھی، صرف ذات مصطفیٰ ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم خاندانی اللہ کے عبادت گزار۔ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آنے والی نشستوں میں ہم ظاہر ہے کہ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آگے ان نشستوں میں گفتگو کرتے رہیں گے اجداد پیغمبر پر، اور آپ یقیناً ہمیں دیکھتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ تمام وباؤں سے، تمام زحمتوں سے اور آفات سے محفوظ رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، ہمیں بھی، قائم ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جی قبلہ، بہت شکریہ کہ آپ نے قائم ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کو وقت دیا، اور ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔